کا الزام لگا. تو آپ نے کہا کہ کئی صحافیوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کی کردار کشی کی، مہم میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. کیا آپ ان صحافیوں کا نام لینا پسند کریں گے؟ کیا آپ اس صحافی کا بھی نام لینا پسند کریں گے جس نے آپ کی حمایت میں بیان دیا؟ دیکھیں، یہ صرف خالد خواجہ والی بات ہے. کرنل امام صاحب کی فیملی اس میں شامل نہیں ہے، اور بلکہ کرنل امام کی جو فیملی ہے وہ انہوں نے میری اخلاقی طور پہ سپورٹ کی، مدد کی. ان کو تو ساری گیم کا پتہ تھا نا. گیم ٹھیک ہے. گیم یہ تھی کہ اسلم بیگ صاحب کی کتاب پڑھیں آپ، اقتدار کی مجبوریاں. اسلم بیگ صاحب نے کرنل امام صاحب کو کہا کہ طالبان کی اور امریکہ کی بات کروائیں. ٹھیک ہے، بیچ میں آ گئے خالد خواجہ صاحب، اور ایک وہ بیچ میں جرنلسٹ کو لے آئے. اور مجھے تو خبر ہی کوئی نہیں ہے کہ جناب یہ جا رہے ہیں، کب جا رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں. تو انہوں نے جناب کرنل امام صاحب اور خالد خواجہ صاحب، کرنل امام کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے نا کہ وہ طالبان کے استاد تھے اور طالبان ان کی بہت عزت کرتے تھے. بالکل کرتے تھے، بالکل کرتے تھے. وہ ہرات میں کونسلیٹ جنرل تھے جب، تو بالکل طالبان ان کی عزت کرتے تھے. لیکن جس طریقے سے جن لوگوں نے کرنل امام کو قتل کیا، تو اس سے یہ لگتا ہے کہ قتل کرنے والے جو ہیں ان کو نہ تو طالبان کی عزت کا خیال تھا اور نہ ہی ان کو کرنل امام کی اہمیت کا احساس تھا، اور وہ کسی ایجنڈے پہ تھے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں یہ جب واقعہ ہو گیا، یہ دونوں ادھر گئے، ان کو اغوا کر لیا گیا. ان کے ساتھ جو تیسرا جرنلسٹ تھا، ہی واز اے برٹش نیشنل، اس کو چھوڑ دیا، اس کو چھوڑ دیا. اور جو دو پاکستانی تھے ان کو انہوں نے قتل کر دیا. آپ پر الزام کیوں لگا؟ میرے پہ تو الزام اس کے بہت دنوں کے بعد لگا. کیوں؟ وائے حامد میر؟ ہاں، وہ ایسے کہ مجھے ایک اس زمانے میں پیپلز پارٹی کے منسٹر تھے، انہوں نے بلا کے کہا کہ یار آپ مسنگ پرسنز کا ایشو بہت اٹھا رہے ہیں، تو آپ باز آ جائیں، آپ پہ انہوں نے کوئی کیس ڈال دینا ہے. میں کہا میرے پہ کیا کیس ڈالیں گے؟ کس سن کی بات ہے؟ یہ 2010 کی بات ہے. 2010. اور آپ کو ایک بلایا وزیر نے اور کہا مسنگ پرسن کا معاملہ مت اٹھاؤ، اور نہ کوئی کیس پڑ. میں نے کوئی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر کھڑے ہو کے ایک پروگرام کیا تھا مسنگ پرسنز کی فیملیز کے ساتھ. آمنہ مسعود جنجوا تھی اور لوگ تھے. تو مجھے انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے ساتھ کچھ کریں گے. پھر مجھے پریزیڈنٹ صاحب نے بلایا، زرداری صاحب نے. یہ آصف زرداری اور آپ لگتا ہے کہ ایک سارا دن یہی کام کرتے وہی رہتے جو آرٹیکل نہیں تھا جس کی وجہ سے آپ کی اور میری چھٹی ہو گئی تھی. تو اس وقت تک تو زرداری صاحب جو ہیں وہ سمجھتے تھے کہ میں کوئی بہت بڑا کانسپریٹر ہوں. وہ پھر جب ان کو پتہ سمجھتے تھے یا پھر یہ ثابت کیا تم نے؟ وہ پھر بعد میں پھر جو ہے وہ انہوں نے پھر میرے ساتھ ایک ان کی انٹیمیسی بن گئی. کانسپریسی کرنے کے لیے نہیں، کہ جس طرح آپ کی بہت سے سیاستدانوں سے دوستی ہو جاتی ہے تو ہماری بھی ہو گئی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ذرا احتیاط کریں. تو دو ایشوز ہیں، ان کو اگر آپ اوائڈ کریں تو پرابلم نہیں ہوگی. میں نے کہا جی کون سے دو ایشوز ہیں؟ انہوں نے کہا ایک مسنگ پرسن اور ایک بلوچستان. اچھا، جن صحافیوں نے میرے خلاف پروگرام کیے، بعد میں پھر انہوں نے میرے سے معذرت کر لی. 2017 میں وہی جو 2010 کا کیس ہے، اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب جو ہیں وہ میرے پہ FIR کروا دیتے ہیں. کون جج صاحب؟ جسٹس محسن اختر کیانی. ٹھیک ہے. کیوں؟ دشمنی ذاتی ہوئی تمہاری؟ مجھے نہیں پتا، لیکن کیانی، ایک جنرل کیانی تمہارا دوست ہے اور ایک جج کیانی تمہارے پہ پرچہ کروا دیتا ہے. اب اس میں انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ پرچہ درج ہوا تھانہ رمنا میں. تھانہ رمنا جو ہے وہ 2010 میں جب وقوع ہوا شمالی وزیرستان میں، تو تھانہ رمنا تھا ہی نہیں. جب عمران خان PTI بنا رہے تھے تو آپ نے لکھا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اس نئی جماعت کا چہرہ تو عمران خان ہوں گے لیکن ماسٹر مائنڈ حمید گل ہوں گے. لیکن ساتھ ہی آپ کہتے ہیں کہ عمران خان، نواز شریف اور حمید گل دونوں سے دور رہے. ان دو متضاد بیانات سے میں کیا اخذ کروں؟ کیا پروجیکٹ عمران خان کا ماسٹر مائنڈ حمید گل تھے یا نہیں؟ حمید گل کو عمران خان نے اپنی پارٹی کے قریب نہیں آنے دیا. اور اس کا بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے کہ لاہور میں محمد علی درانی صاحب نے کسی جگہ پہ مجھے بلایا. یہ 1996 کے شروع کی بات. یہ سارے ایسے لوگ آپ ہی کو کیوں بلاتے ہیں؟ یہ کبھی بھائی میری عمران خان سے دوستی تھی. اچھا، ٹھیک ہے. ضیاء شاہد صاحب کی اس سے بڑی دوستی تھی عمران خان سے. تو عمران خان جو ہے وہ، میں اس کو کہتا تھا کہ تم نے پارٹی نہیں بنانی، یو آر این انڈسپیوٹڈ ہیرو اور ریفارمر کا کردار ادا کرو. ضیاء صاحب کہتے تھے کہ نہیں تم پارٹی بناؤ. تو اب عمران خان جو ہے وہ ایک طرف مجھ سے
بات کرتا ہے, دوسری طرف زیاد صاحب سے بات کرتا ہے. ایک دن اس نے مجھے محمد علی درانی نے کہا یہ کہ ہم اپنے گھر ایک میٹنگ کریں تو آپ ادھر آ جائیں. میں ادھر گیا جب, تو وہاں پہ عمران خان بھی تھے اور حمید گل بھی تھے اور بھی 3-4 لوگ تھے. اب وہاں پہ سارے اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ پارٹی بنائیں, یہ ہوگا وہ ہوگا. میں اور ایک اور بندہ تھا, اس نے, ہم نے کہا کہ نہیں آپ کو پارٹی نہیں بنانی چاہیے, آپ کو ریفارمر کا کردار ادا کرنا چاہیے. تو عمران خان نے کہا ہاں میں تم صحیح کہتے ہو. میں خوش ہو گیا. ہم ادھر سے اٹھے, حمید گل صاحب بڑے ڈسپوائنٹڈ, مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے اچھا نہیں کیا. یہ حمید گل نے آپ سے کہا آپ نے اچھا نہیں کیا. تو میں بڑا خوش, اور محمد علی درانی صاحب بھی مجھ سے کچھ ناراض. خاص صاحب نے مجھے گلے ولے لگایا اور میں اپنے دفتر چلا گیا. اور 3 دن بعد عمران خان نے پارٹی اناؤنس کر دی. تو آپ کو 3 دن تک پتہ ہی نہیں لگا کچھ کر رہے ہیں. اب جب آپ صحافی ہو اور بڑے باخبر صحافی تھے, میں جناب اس دوران سیریا چلا گیا تھا, ٹھیک ہے, ورنہ آپ کو یہ بات بھی پتہ لگ جاتی کہ یہ پارٹی بنا رہے ہیں. اچھا, اب میں جب واپس آیا تو میں نے آگے عمران خان صاحب سے باقاعدہ لڑائی کی. میں نے کہا آپ پارٹی بنائیں یا آپ کی مرضی ہے, میرے ساتھ آپ نے کیوں غلط بیانی کی؟ کہتا ہے میں نے تیرے ساتھ کوئی غلط بیانی نہیں کی. میں نے جب تیرے سامنے بات کی تھی تو اس وقت مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے اگر پارٹی بنا لی تو پارٹی کا چیئرمین حمید گل ہوگا اور میں یا تو وائس پریزیڈنٹ ہوں گا یا جنرل سیکرٹری ہوں گا. میں نے وہاں پہ کہہ دیا میں نے پارٹی نہیں بنانی. میں وہاں سے باہر نکلا, حمید گل نے میرے سے کوئی بات نہیں کی, معاملہ ختم ہو گیا. حمید گل صاحب کہیں چلے گئے. تو مجھے میرے ساتھیوں نے کہا سنہری موقع ہے, حمید گل صاحب سے جان چھوٹ گئی ہے, آپ اپنی پارٹی اناؤنس کر دیں. تو میں نے پارٹی اناؤنس کر دی.